یہ بھی ممکن ہو گیا. یہاں تک ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے کہ یہ ممکن ہو. حیوانوں کی سطح پہ اس کے تجربے بھی ہو چکے ہوئے ہیں, انسانوں کو ابھی معاف رکھا گیا ہے, لیکن کل جب پوری دنیا انسانوں کا باڑا بن جائے گی تو پھر یہ جو ہے کہاں ناممکن ہو جائے گا. میں نے 2 چیزیں مکمل کر لی. ایک آپ کے سامنے رکھا تھا قرآن مجید کی روشنی میں یہ انسانوں کا تصادم ہے کس کے ساتھ, ان کا دشمن کون ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیا. اب یہ دوسری میں آپ کے سامنے رکھا کہ یہ انبیاء جو تھے یہ انسانوں کے خیرخواہ تھے, شیطان جو دشمن تھا اس کا 400 سال سے تسلط ہو گیا. اب میں بیچ میں آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھنا چاہتا ہوں, وہ ذرا یہ جو پہلے دوسرے نقطے کو ذرا اور جو ہے نا وہ تقویت پہنچائے گی. وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانوں کا شیاطین کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے نا, یہ شاید آپ کو عجیب بات لگے لیکن یہ قرآن مجید نے بیان کی ہے. سورہ انعام میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اسی طرح ہر نبی کے ہم نے دشمن کھڑے کیے جو جن بھی ہوتے تھے اور انسان بھی ہوتے تھے. وہ جو جنات ہوتے تھے وہ انسانوں کی طرف وحی کرتے تھے. اب وحی کا مطلب اشارہ کرنا ہوتا ہے. ایک وحی وہ ہے جو جبریل لے کے آتے تھے, وہ بھی اشارہ ہے, لیکن ایک جو میرے دل میں خیال آتا ہے نا, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, یہ بھی اشارہ, یہ بھی وحی ہے. اب یہ وحی رحمانی ہے یا شیطانی ہے یہ مجھے نہیں پتا. نبی کی جب ہوتا ہے خیال وہ محفوظ ہوتا ہے, لیکن جب کسی انسان کو خیال آتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان ہے یا رحمان ہے یہ نہیں پتا ہوتا, جیسے خواب کا نہیں پتا ہوتا. تو اسی طرح ان کو ان کے دل ان کے ذہنوں میں خیالات کون ڈالتا ہے, انڈیلتا ہے, شیاطین انڈیلتے ہیں, تاکہ وہ, اور کون سے خیالات ہوتے ہیں, زخرف القول, باتیں بہت سنہری ہوتی ہیں, دل ربا ہوتی ہیں, پرکشش ہوتی ہے, تقریر بہت جوشیلی ہوتی ہے, جاندار ہوتی ہے, مرصع و مسجع ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہوتا دھوکہ ہے, فریب ہے, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے, وہ تقریر بھی جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہوتی ہے, مفہوم کچھ نہیں ہوتا. اسی رکوع کے آخر میں جا کے پھر فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم, بے شک وہ جو شیاطین جن ہیں وہ اپنے دنیا میں جو ان کے انسان دوست ہوتے ہیں ان کو وحی کرتے ہیں, لیجادلوکم, تاکہ وہ تم سے مجادلہ کر سکے. مجادلہ کرنا یعنی بحث کرنا. بحث کرنا مطلب یہ کہ تمہارا جو نیریٹو ہے یا تمہارا جو دعویٰ ہے اس کو رد کرنا. اب یہ انبیاء کا دعویٰ کیا ہے, اللہ ہے. انبیاء کا دعویٰ کیا ہے, خالق کائنات ہے. انبیاء کا دعویٰ کیا ہے, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. انبیاء کا دعویٰ کیا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. یہ بنیاد ہے ہماری. اب اس کے مقابلے میں جو فلسفے آئے ہیں وہ جو خود بنا ہے, خود ایوالو ہوا ہے, سب کچھ خود بخود ہوا ہے, اور اس سے آگے چلیں, یہ فیمنزم ہے, اس کے یہ فائدے ہیں, یہ لبرلزم ہے, اس کے یہ فائدے ہیں, یہ سیکولرزم ہے, اس کے یہ فائدے ہیں, یہ میٹیریلزم ہے, اس کے یہ فائدے ہیں, یہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے, اس کے یہ فائدے ہیں. کہاں سے آتے ہیں یہ خیالات جو ہے نا وہ ذہن میں؟ تو صرف تخلیق جو ہے نا وہ چیزیں ہی نہیں کی جا رہی, تخلیق بیانیے بھی کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انٹلیکچل لوگ کرتے ہیں, اور یہ انٹلیکچل لوگ ہی جو اس طرح کے شیطانی بیانیے بناتے ہیں وہ شیطان کے کنیکشن میں ہوتے ہیں. اور ایپسٹین کے جزیرے پر انٹلیکچل لوگ, رولنگ ایلیٹ, یہی جمع ہوتی تھی. اب وہ چیز مکمل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, یہ شیاطین کی فوجیں ہیں جو ویوز آفٹر ویوز جو دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہیں, طے کے اوپر طے لگی ہوئی ہے, جن کی یہ شیطانی فوجیں ہیں, شیطان کے رابطے میں ہیں. بیچ میں وہ دجال ہے جو میرے حساب میں 400 سال پہلے سے آزاد ہے اور اپنا یہ اثر و رسوخ نافذ کر رہا ہے. اب دنیا وہاں پہنچی ہے جو ادھر سے ادھر شفٹ ہو رہی ہے. تو اس شفٹنگ کے دوران اب میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک دوسری بات رکھوں. حق و باطل کی یہ کشمکش کشاکش یہ چلتی رہی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے جزیرت العرب کی حد تک جعل حق و زحق الباطل کی صورت بن گئی. لیکن جب آپ مکی دور میں تھے تو غلبہ کس کا تھا؟ شیطان کا تھا. بت رکھے ہوئے تھے کہاں؟ اللہ کے گھر میں. کس نے رکھوائے تھے؟ شیطان نے رکھوائے تھے. اس وقت کی چند باتیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا, ساحر کہا گیا, شاعر کہا گیا, یہ ساری باتیں. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یہ ہم حق کی ضرب باطل پر لگاتے ہیں, بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ, وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. حق غالب آتا ہے, باطل ختم ہو جاتا ہے. اسی سورہ انبیاء کے آخر میں جا کے فرمایا آخری دور بھی ایک آئے گا, اس آخری دور میں حق دوبارہ غالب ہوگا. فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے یہ بات تورات میں لکھ دی تھی, زبور میں لکھ دی تھی, ذکر کے بعد اس زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے, عبادی الصالحون. آج دنیا کا وارث کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا شیاطین کی پارٹیاں, شیطانوں کی دنیا ہے.
بلکہ اقبال کی وہ بات بھی یاد آ گئی مجھے، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ آج کی دنیا توحید سے خالی، اور جہاں توحید نہ ہو وہاں شیطان ہوتے ہیں، یہ شیطانوں کی دنیا۔ لیکن اس دنیا کے اختتام سے پہلے کل عالم پر نیکوکار بندوں نے غالب آنا ہے، یہ وارث انہوں نے بننا ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں عبادت گزار لوگوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی خبر ہے، اعلان ہے، اعلامیہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی ہم نے تو آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت کا تعلق حضور کی رحمتوں کے بہت بے شمار مظاہر ہیں۔ ایک مظہر عدل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کامل عبادت کس شے کا نام ہے؟ عدل کا نام ہے۔ قائما بالقسط اللہ، سب سے بڑا تقوی کی علامت کیا؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی کے سب سے قریب عدل ہے۔ تو وہ عادلانہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کے لیے دیا، جس میں آزادی ہے، جس میں اخوت ہے، جس میں مساوات ہے، یہ در حقیقت اس عدل کا نمونہ ہے، یہ رحمت کا نمونہ ہے۔ تو ہم نے تو آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یعنی گلوبل آرڈر جو ہے وہ اسلام نے بننا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے بننا ہے۔ اب اگر اسے آپ تاریخ کے تناظر میں پھر دیکھیں، حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، ان کی جو زمین پر جو انہوں نے روشنی پھیلائی، نور اللہ کا پھیلایا، اس کی ایک تمثیل ہے جو سورہ مدثر میں آئی ہے، کلا والقمر۔ اس کی بہت سی تعبیرات کی گئی ہے، ایک تعبیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد انبیاء کی وہ روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری ہے، یعنی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کی جو پھیلائی ہوئی روشنی ہے چاند کی مانند ہے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات جب منہ موڑے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور تک جو 600 سال کا درمیانی مدت ہے، فترت کا دور ہے، جس میں کوئی نبی نہیں آیا، گویا یہ رات کا دور ہے۔ حضور سے پہلے رات رہی ہے، واللیل اذ ادبر، اب وہ منہ موڑ رہی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح جب روشن ہو جائے، انہا لاخت الکبر، یہ بہت بڑی خبر ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کی بعثت بہت بڑی خبر ہے۔ اور یہ صبح ہے، صبح کو تو سورج نکلتا ہے، آپ گویا سراج منیر ہیں، اور آپ کی روشنی چہار دانگے عالم میں پھیلے گی، پھیلی، پھر وہ 1000 سال تک رہی، پھر اس کے بعد اب اس کے اندر وہ زوال آیا، مسلمان غلام ہو گئے۔ اب کیا صورت بنی؟ دیکھیے سورہ انشقاق کی چند آیات ہیں۔ فرمایا فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یہاں مراد لیتے ہیں شام کی شفق، صبح بھی شفق ہوتی ہے، شام کی، وہ جو سورج غروب ہونے کے بعد تھوڑی سی روشنی رہ جاتی ہے۔ یعنی خود مسلمانوں کے دور میں اسلام پر ایسا برا وقت آ گیا تھا کہ وہ روشنی شفق کی مانند باقی رہ گئی تھی، وہ سراج منیر کی صورت باقی نہیں رہی۔ پھر انگریز آ گئے، ولندیزی آ گئے، فرانسیسی آ گئے، مسلمان غلام ہو گئے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، پھر رات آ گئی اور اس نے سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رات تھی اور اندھیرا تھا اور روشنی نہیں تھی، ایسے یہ جب شفق ہو گئی، اسلام کا دور ختم ہو گیا۔ اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ صورت ہو گئی، اور پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور کس کو رات کہتے ہیں؟ یہ رات ہو گئی۔ واللیل وما وسق، آگے کیا بات فرمائی؟ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جو درجہ بدرجہ مکمل ہوتا ہے۔ پہلی رات تھوڑی سی روشن ہوتی ہے، پھر کرتے کرتے 14ویں کو جا کے مکمل روشن ہو جاتا ہے۔ فرمایا لترکبن طبقا عن طبق، ہم تمہیں اٹھائے، تم اٹھو گے درجہ بدرجہ، لازماً درجہ بدرجہ اٹھو گے۔ خوشخبری دے دی جو قرآن میں آیا تھا، آخری دور میں عبادی الصالحون غالب ہوں گے، بتایا کہ یہ جو دوسرا غلبہ ہوگا یہ درجہ بدرجہ ہوگا۔ اس درجہ بدرجہ کو ذہن میں رکھ کر میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں۔ جس دور میں یورپ میں رینائنسنس موومنٹ چل رہی تھی، ٹھیک وہ ٹائم ہے جب ہندوستان میں اکبر نے دین اکبری کی جو ہے نا وہ بنا ڈالی تھی۔ یورپ کے اندر کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی اس شیطنت کے مقابلے میں۔ یہاں شیطان نے جو ڈول ڈالا تھا دین اکبری کے نام پر، مجدد الف ثانی کھڑے ہو گئے، دوسرے 1000 سال کا پہلا مجدد۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میں نے پہلے یہ ذکر کیوں کیا تھا۔ اس نور کی حفاظت کے جو انتظامات کیے ان میں سے ایک مجدد بھی ہے نا، وہ مجدد کھڑا ہو گیا اور اکبر کے بیانیے کے آگے بند۔ پوری دنیا میں یہ کہاں ہوا؟ ہندوستان میں ہوا۔ نمبر 2،
ہندوستان میں جو اسلام آیا تھا یہ خالص عربی اسلام نہیں تھا، یہ عجم سے ہو کے آیا تھا، اور اس میں عرب سے زیادہ عجمی روایت کا دخل تھا، اور اس میں فقہ کا اور تصوف کا بہت سارا کچھ تھا۔ اسی وجہ سے وہ سارا وحدت الوجود کے تصورات آ رہے تھے، جن کا ایک حد تک رستہ روکا مجدد الافسانی نے۔ ان کے ہم اثر ہیں عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے مسلمانان ہند کا براہ راست جو ہمارے ماخذ ہیں ان سے تعلق جوڑنے کے لیے حدیث کے علم کو ہندوستان میں فروغ دیا۔ وہ پہلے محدث ہیں ہندوستان کے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیتیں جنہوں نے مسلمانان ہند کا تعلق قرآن مجید سے جوڑا۔ ایک طرف یہ کام کیا، دوسری طرف انہوں نے کیا کام کیا، علوم دین ان کو جو ہے نئے صورت میں مرتب کیا۔ تیسری طرف انہوں نے دین کا یہ جو سوشل جسٹس والا پہلو ہے، یہ جس کا میں عدل والا پہلو، اس کے اوپر بہت زور دیا۔ اس اعتبار سے یہ جو ہے نا، یہ مارٹن لوتھر سے کم نہیں ہے، یہ مسلم مارٹن لوتھر ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر جو ہے نا، شاہ ولی اللہ بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ ہیں۔ اس اعتبار سے ان کی فکر تو ہم تک پہنچی ہی نہیں صحیح معنی میں۔ ایک اور کام انہوں نے بہت عجیب کیا، اور اس کام کا تعلق سیاسی نوعیت سے ہے، وہ میں پھر اسے پیچھے سے لے کے آؤں گا۔ اکبر کے بعد جو دین اسلام کو ہندوستان میں جو دوسرا بڑا چیلنج پیش آیا نا، یہ ہے دارا شکو اور اورنگزیب، دو پرسنالٹیز ہیں، بظاہر دو بھائی ہیں، بظاہر یہ لڑائی اقتدار کی ہے، یہ دو سوچوں کی لڑائی ہے، یہ دو نظریات کی لڑائی ہے، یہ در حقیقت اکبر اور مجدد الافسانی کی لڑائی ہے۔ اس اکبر کی لیجیسی کے لیے کھڑا تھا دارا شکو۔ اب ذرا ذہن میں رکھے، اکبر کا بیٹا کون ہے؟ جہانگیر۔ جہانگیر کا بیٹا کون ہے؟ شاہ جہاں۔ شاہ جہاں کے یہ دو بیٹے ہیں، اور شاہ جہاں کا اپنا ٹلٹ جو ہے وہ دارا شکو کی طرف ہے۔ دارا شکو پنجاب میں تھا، شاہ جہاں نے اس کو کمک بھیجی ہے، فوج بھیجی ہے کہ حملہ کرو اورنگزیب کے اوپر۔ اورنگزیب جو ہے اس کی جو بھی تعلیم و تربیت ہوئی تھی، یہ یوں سمجھ لیں کہ مجدد الف ثانی کی تعلیمات کا ایک جو فزیکل کریکٹر سامنے آیا وہ اورنگزیب کی صورت میں آیا۔ اس موقع پہ اگر دارا شکو غالب آ جاتا، ہندوستان میں اسلام کا خاتمہ ہو جاتا، اور یہاں پہ وہی یعنی وہ جو اکبر کی سوچ تھی وہ غالب آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ادھر بروقت خبردار کیا تھا مجدد الثانی کو، یہاں اورنگزیب کو تقویت دی، اور اس کے ہاتھوں دارا شکو نے شکست کھائی۔ اور اورنگزیب کون ہے؟ علماء کا بورڈ بٹھانے والا، فتاوی عالمگیری مرتب کروانے والا۔ اورنگزیب وہ ہے جس نے 50 سال حکمرانی کی ہے، گھوڑے کی پیٹھ ہی پر کی ہے، تخت پر بیٹھنا کم ہی نصیب ہوا ہے، اور ایک طاقت کو کچلنے کے لیے کیا۔ وہ طاقت تھی مرہٹا طاقت، جو پورے ہندوستان، ان کا سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہندوستان ہندو دیوتاؤں کی سرزمین ہے، مدر لینڈ، مودی کی مدر لینڈ، دیویوں اور دیوتاؤں کی سرزمین ہے، یہ دھرتی ماتا ہے اور یہ ان کی ہے، اور جو ان کو نہ مانے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے اس سرزمین کے اوپر رہنا۔ یہ سوچ تھی، اس کے خلاف کشمکش کیا اورنگزیب نے، اور مرہٹا طاقت کو کچل دیا۔ دوبارہ یہ طاقت شاہ ولی اللہ کے دور میں پھر اثر نو ابھر کے آ گئی، اور ہندوستان میں کوئی اس کا رستہ روکنے والا نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کو، افغانستان کے بادشاہ کو، کہ ہماری یہ حالت دگرگوں ہو گئی ہے، اور اگر اس طاقت کا تم نے توڑ نہ کیا تو ہندوستان میں اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا۔ اب احمد شاہ ابدالی آیا، دیکھیں اس کا اپنا انسینٹیو کیا تھا مجھے نہیں پتا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو دعوت جو ہے نا وہ شاہ ولی اللہ نے دی تھی، اور وہ کوئی اس کے کمیشن ایجنٹ نہیں تھے، وہ انہوں نے دعوت اس لیے دی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس نے آ کے پھر اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، مرہٹا طاقت کو توڑا ہے، پھر وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے، لیکن بعد میں تو انگریز آ گیا۔ انگریز آنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ سوچ ختم ہو گئی تھی۔ انگریز 1857 میں غالب آیا، اس نے سب کو پہلے دبایا، لیکن انگریز نے ہندوؤں کو ابھارا، مسلمانوں کو دبایا۔ 1922 میں ایک نئی تنظیم بنی ہے ہندوؤں کی، RSS، راشٹریہ سیوک سنگھ۔ یہ جو RSS ہے، جس کی ایک جو پولیٹیکل ونگ ہے جسے آپ بی جے پی کہتے ہیں، اور بی جے پی کے ایجنڈا آج کسی سے مخفی نہیں ہے۔ 1947 میں مسلمان نے یہ چیز سنبھل کر لی تھی۔ دیکھیں جسے آپ سائلنٹ میجارٹی کہتے ہیں نا، اس کی حسیات بہت تیز ہوتی ہے، یہ بولتا نہیں ہے، سمجھتا سب کچھ ہے، پرسیو سب کچھ کرتا ہے۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہندو دشمن ہے۔ ہمارے علماء کو اس لیے نظر نہیں آیا کہ وہ مارکیٹ میں جاتے ہی نہیں تھے، ان کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں تھا، انہوں نے نوکریاں کرنی ہی نہیں تھیں، وہ تو اپنے مدرسے میں بیٹھے، انہیں کیا پتا ہندو کیا چیز ہے۔ لہذا جس کو جوتی کاٹ رہی تھی اس نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا، آپ نے پاکستان بنا لیا۔ یہ ہندوؤں کے ڈر سے بنایا، خوف سے بنایا، بن گیا، اور جو ہندو رہ گئے ہندوستان میں، کچھ عرصہ تو گاندھی کا سیکولر انڈیا چلتا رہا۔ آج وہ انڈیا کس کے قبضے میں ہے؟
وہی جو سوچ چلی آ رہی تھی. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 400 سالہ مسائی ہے نا، جدوجہد ہے نا، یہ جو وہی مجددین جو میں نے آپ کو بتایا دین کو زندہ رکھنے کے لیے جنہیں اللہ مبعوث کرتا رہتا ہے، ان کی محنتوں کا لب لباب ہے جو جس کا نام نظریہ پاکستان ہے. یہ دیکھیں، ایک منصوبہ شیطان کا ہے، پوری دنیا کے اوپر اس کا غلبہ ہو گیا، رات ہو گئی. دوسری طرف سے وعدہ کیا ہے؟ درجہ بدرجہ اٹھائیں گے. وہ میں آپ کو بتایا کیسے درجہ بدرجہ اٹھایا. 400 سال کی محنت یہاں پہنچایا. 1947 میں ملک بن گیا. ملک تو بن گیا لیکن پیپر پن بھی نہیں رکھتا تھا، لڑتا کسی سے کیا. تو ذہن میں رکھیں، اسلام کو غالب کرنے کے لیے طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے، وہ تھی نہیں. قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، تھی نہیں. آج 2026 میں تقریباً 80 سالوں کے بعد ایٹمی طاقت بھی ہے. آج آپ کے پاس ایک مضبوط فوج بھی ہے. آج آپ کے پاس جنگی مہارت بھی ہے. یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی. اور اب دیکھیں اللہ نے دنیا کے حالات کیا بنائے. اب میں اس پہلی بحث کو اس بحث کے ساتھ آ کے لا کے جوڑنا چاہتا ہوں. وہ منصوبہ اگر کامیاب ہو گیا جو شیطانوں کا ہے تو اللہ کا مقصد فوت ہو جائے گا. انسان جب آزاد ہی نہیں رہا تو وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ اللہ نے تو اسے آزاد رکھا، اما شاکرا و اما کفورا. لیکن یہ چائنا ماڈل جس کی میں بات کر رہا ہوں، اگر یہ غالب آ جاتا ہے، ادھر چپ لگ جاتی ہے، میں کسی اور کے کنٹرول میں ہوں، اب میں تو میرا مقصد وجود اب کیسے پورا ہوگا؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر اب دنیا کو باقی رکھنے کا فائدہ کیا رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ کے دین کو یا دین داروں کو مٹانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، بالکل مٹانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت مداخلت کرتا ہے. اس مداخلت کا نام ہے اللہ کا عذاب. اب دیکھیں جتنی قومیں ہلاک ہوئی جن کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. یہ ساری قومیں کیوں ہلاک کی؟ الذين طغوا في البلاد، شہروں میں سرکشی کی تھی. فاکثروا فی الفساد، فساد برپا کر دیا تھا. یاجوج ماجوج کا فساد، ان کا فساد. جب انہوں نے فساد مچا دیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا مارا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. توازن ذرا سا بگڑے گا مداخلت کرے گا. 2 مرتبہ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح آئی ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے، زمین میں فساد مچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ اب بنا ہے، یہ فساد کی وہ لیمٹس یعنی جسے ہم ریڈ زون کہتے ہیں وہ کراس کر جائے گا. اللہ نے مداخلت کرنی ہی کرنی ہے. اب میں بتاتا ہوں اللہ وہ مداخلت کیسے کر رہا ہے. 1 سال پہلے جو ملک دنیا میں دہشت گردی کے لیے مشہور تھا، فیلڈ اسٹیٹ تھا، ڈیفالٹ ہونے والا تھا، اس کی پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف 1 سال کے بعد ٹرمپ کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا، ویسٹ کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا، عرب کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا، ایران کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا، چین کی آنکھ کا. وہ ہر ایک دوسرے کے دشمن ایک بات پہ سب متفق. ویری بیوٹیفل پیپل، مائی فیورٹ فیلڈ مارشل. اس بات پہ سب کا اتفاق ہو گیا. بھئی کیا مصیبت کدھر سے ہو گیا یہ سب؟ اربوں ڈالر لابیوں کو دیکھ کے یہ پرسپشن نہیں بنتی. سال ہاں سال کی محنت کر کے ملک کا یہ امیج نہیں بنتا. یہ راتوں رات کیسے بن گیا؟ جب وہ بنانا چاہے تو بن جاتا ہے. یہ انسانوں کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ مودی کو کس نے کہا تھا پاکستان پہ چڑھ دوڑو؟ نتیجہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بنا دی، ایک گڈی چڑھا دی. اور اب یہ جو رول پاکستان کو مل گیا ثالثی کا، اور خوب نبھایا بھی، دنیا نے مانا، امن کا پیامبر بن گیا پاکستان. ویسٹ کہتا ہے کہ اصل حقدار تو نوبل انعام کا جو ہے نا وہ پاکستان ہے. یہ راتوں رات پرسپشن چینج ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ویسے تو پاکستان کا باقی رہنا خود ایک نشانی ہے، لیکن یہ کہ یہ پرسپشن تو آپ کے سامنے چینج ہو رہی ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، یہ جو مشرق وسطیٰ میں اب جو کھچڑی پک گئی ہے، امریکہ اگر بیچ سے نکل بھی گیا نا، یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ چلے گا. اب جو پوزیشنیں لے لی ہیں مختلف ممالک نے، یہ اسی طرح ہوگا، بلکہ یہ آرڈر ڈسٹرب ہوگا. اور اسی کے بیچ میں وہ جو ہماری خبریں ہیں حدیثوں میں حضرت مہدی جو ہے نا وہ ظاہر ہوں گے. جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے 7 سال لگیں گے حضرت مہدی سے لے کر جب کہ وہ پورا جزیرۃ العرب جو ہے اسے عیسائی فوجوں سے خالی کر دیں گے. 7 سالوں میں کریں گے. اور قسطنطنیہ پہنچ چکے ہوں گے، فتح کر چکے ہوں گے. جب خبر آئے گی کہ دجال نکل آیا، خبر جھوٹی ہوگی لیکن وہ پلٹ کے آئیں گے تو سچ مچ نکل آئے گا. اب دیکھیے حدیث میں کیا الفاظ آئے ہیں، دجال کب نکلے گا؟ غصہ کھا کے نکلے گا. غصہ کیوں کھائے گا؟ وہ تو لے کے آنا چاہتا تھا چائنا ماڈل. یہاں بیچ میں ایک شخص اٹھا، اس نے سارے اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا.
وہ تو ماڈل سارا ڈسٹرب ہو گیا, اس کا پلان سارا تلپٹ ہو گیا, منصوبہ سارا چوپٹ ہو گیا, اب اس نے خود آنا ہے میدان میں, اب خود نکلے گا. یہ اس کا چوتھا دور ہوگا. دیکھیں پہلا دور کون سا؟ برطانیہ والا, یعنی عسکری تسلط کا دور. دوسرا دور کون سا؟ مالیاتی اداروں والا. تیسرا دور کون سا؟ حضرت مہدی کے 7 سال. اور چوتھا دور کون سا؟ جب ظاہر ہو جائے گا, خروج کرے گا. اور حدیث میں